اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا یہ ہمارے فارمیسی ٹیکنیشین کیٹیگری بی پارٹ سیکنڈ کے لیکچر، جو ہماری بک ہے لا اینڈ ایتھکس کی۔ آج اس کے پیج نمبر ہم نے پڑھنا ہے 31 سے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے پینلٹیز۔ تو ہم نے کل پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ پروہیبیشنس کیا ہیں، ممنوعات کیا ہیں، کہ کون سی دوا جو جعلی ہے، نقلی ہے، مس برانڈڈ ہے، وہ دوائیں آپ نہیں بیچ سکتے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے وہ بیچی تو آپ کو کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں، سزائیں کیا کہلاتی ہیں، پینلٹیز۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے پینلٹیز پڑھنا ہے بیٹا۔ تو وین ایور کوئی بھی شخص ہمسیلف خود اور بائی اینی ادر پرسن آن ہز بیہاف، یا کوئی بھی شخص کسی اور کی ذمہ داری پر، ٹھیک ہے، یا آپ کی ذمہ داری پر کوئی بھی دوا بیچتا ہے، ایکسپورٹ یعنی باہر بھیجتا ہے، امپورٹ باہر سے منگواتا ہے، مینوفیکچر تیار کرتا ہے فار سیل بیچنے کے لیے، اور سیل اور سیلز ایک ہی چیز ہے بیٹا بیچنے کے لیے۔ اینی اسپوریس ڈرگ، کوئی بھی ملاوٹ شدہ دوا، اور اینی ڈرگ، یا کوئی بھی ایسی دوا وچ از ناٹ رجسٹرڈ، یا جو رجسٹرڈ ہی نہیں تھی، اگر وہ ایسا کام کرتا ہے تو اس کو پینلٹی کیا پڑے گی بیٹا؟ پہلی کنڈیشن تو یہ ہو گئی۔ دوسری کنڈیشن یہ اے بی سی تین کنڈیشنیں بتا کے ان تینوں کنڈیشنز کی ایک ہی سزا ہوگی، وہ بتائے گا کیا۔ اور مینوفیکچرز یا دوا تیار کرتا فار سیل بیچنے کے لیے، اینی ڈرگ، کوئی بھی ایسی دوا وداؤٹ اے لائسنس، اس کے پاس لائسنس ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یا اس نے جو ہے ملاوٹ شدہ دوا بنا لی یا منگوا لی، یا دوائی بنا لی، لائسنس بھی نہیں تھا، یا امپورٹ وداؤٹ لائسنس، یا اس نے دوسرے ملک سے دوائیاں منگوا لی اور دوسرے ملک سے دوائیاں منگوانے کا لائسنس نہیں تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بیٹا، آپ کو کاروبار کی نیت سے نہ تو دوائی بنا سکتے ہو، نہ بیچ سکتے ہو، نہ خرید سکتے ہو، جب تک آپ کے پاس لائسنس نہ ہو۔ اور اس لائسنس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ فلاں فلاں دوائیاں آپ بنا سکتے ہو۔ مینوفیکچرر جو ہے کارخانے والا، اس کے پاس بھی لائسنس ہوتا ہے۔ جو باہر سے دوائیاں منگواتا ہے اس کے پاس بھی الگ سے لائسنس ہوتا ہے۔ جو دوائیاں بیچتا ہے دوسرے میڈیکل سٹوروں پہ، اس کے پاس بھی لائسنس ہوتا ہے۔ یا آپ نے اگر دوائیاں بیچنی عوام کو، جیسے میڈیکل سٹور والا، اس کے پاس بھی لائسنس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے لائسنس کے بغیر کوئی دوا بنا لی یا بیچ دی، ٹھیک ہے۔ یا تیسری کنڈیشن ہے امپورٹ وداؤٹ لائسنس، یا آپ نے دوسرے ملک سے دوا منگوا لی، ٹھیک ہے، بغیر لائسنس کے۔ اینی ڈرگ، کوئی بھی دوا فار امپورٹ سے آف وچ از لائسنس از ریکوائرڈ، جس کے لیے لائسنس ضروری تھا، بغیر لائسنس کے آپ نے منگوا لی۔ تو یہ تین کنڈیشن ہیں بیٹا۔ اس کے لیے سزا کیا ملے گی آپ کو، پینلٹی کیا ملے گی؟ شیل بی پنشیبل، یہ قابل سزا جرم ہے، ود امپریزمنٹ، اور آپ کو جیل ہوگی۔ امپریزمنٹ کہتے ہیں جیل ہونا، ٹھیک ہے، فار دا ٹرم، اس عرصے کے لیے، وچ شیل ناٹ بی لیس دین 3 ایئرس، جو 3 سال سے کم عرصہ نہیں ہوگا، اور مور دین 10 ایئرس، یا 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یعنی 3 سے 10 سال کے درمیان قید ہو سکتی ہے، یعنی 4 سال ہو، 5 سال ہو، 9 سال ہو، 8 سال ہو، 10 سال ہو، اتنی قید ہو سکتی ہے آپ کو اگر آپ نے ایسا کوئی کام کر لیا، ٹھیک ہے۔ اینڈ ود فائن وچ میں بی ایکسٹینڈڈ ٹو 1 لاکھ روپیز، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہوگا جو تقریباً 1 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔ وہ جج پہ منحصر ہے کہ آپ کو 50,000 کرے، 40,000 کرے، 35,000 کرے، 1 لاکھ روپے کرے، تو یہ جرمانہ آپ کے اوپر لازمی ہوگا۔ پرووائڈڈ دیٹ دا ڈرگ کورٹ میں بھی، اور ایسی دوا آپ نے کورٹ میں پیش کی، فار اینی اسپیشل ریزن، کسی بھی ایسی وجہ سے، ٹو بی ریکارڈڈ، جو ریکارڈ کا حصہ تھی، ایوارڈ اور سینٹینس آف امپریزمنٹ، جو آپ کو سزا ملی ہے جیل کی، فار دا ٹرم، اس ٹرم کے لیے، آف لیس دین 3 ایئرز، 3 سال سے اگر کم سزا ملی ہے۔ تو اگر 3 سال سے کم سزا کروانی ہے تو وہ دوا ایک خاص ریزن کے تحت جج کے پاس پیش کرنی پڑے گی، جیل ہوگی لازمی، ٹھیک ہے۔ تو 3 سے 10 سال کے درمیان جیل ہوگی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ لیکن اگر 3 سال سے کم قید کروانی ہے تو آپ کو ایک اسپیشل ریزن پیش کرنی پڑے گی اس کو جج کے پاس جا کے، کورٹ میں ہے۔ اور پھر مزید کنڈیشن ہے بیٹا، وین ایور ہمسیلف اور بائی اینی ادر پرسن آن ہز بیہاف، جب آپ نے خود کوئی کام کر لیا یا کسی اور شخص نے آپ کی ذمہ داری پر کام کر لیا، امپورٹ، دوائیاں باہر سے منگوائی، مینوفیکچر تیار کی فار سیل بیچنے کے لیے، اینی کاؤنٹرفیٹ ڈرگس، کوئی بھی کاؤنٹرفیٹ ڈرگ، کاؤنٹرفیٹ مین نقلی دوا، یعنی دوا تھی نہیں، جعلی کام کر لیا۔ اور کیا ہے پھر دوسری کنڈیشن کیا ہے، گیوز ٹو دا پرچیزر، یا کسی خریدنے والے کو دے دی، فالس وارنٹی، ایک غلط وارنٹی لکھ کے دے دی دوا کی، ان رسپیکٹ آف اینی ڈرگ، کسی بھی دوا کے متعلق، سولڈ بائی ہم، جو آپ نے اس کو بیچی ہے، دیٹ دا ڈرگ ڈز ناٹ ان، جو کہ دوا رکھتی نہیں تھی۔ جیسا کہ آپ نے گارنٹی دے دی
کہ بھائی یہ جو دوا ہے یہ 4 سال بھی خراب نہیں ہوتی، یا دوا فلاں چیز کا علاج کرے گی ہی کرے گی، دوا کسی اور چیز کی تھی اور کہہ کے کچھ اور بیچ دیا، تو وہ گارنٹی دے دی، یا آپ نے جو ہے وہ بیچنے والے کو غلط بیانی کر دی، یا کوئی آپ نے نقلی دوا بیچ دی، اینی وے کوئی بھی ایسا کام کیا کنٹراوین جو کہ خلاف ورزی تھی دا پروویژن آف سیکشن 23، جو سیکشن 23 کی خلاف ورزی تھی، اینڈ از ناٹ ایبل ٹو پروو دیٹ، اور آپ اس قابل بھی نہیں ہو کہ اس کو ثابت کر سکو کہ میں نے ایسا نہیں کیا، وین ہی گیو دا وارنٹی، جب وہ گارنٹی دے گا، ہی ہیڈ گڈ اینڈ سفیشینٹ ریزن، تو اس کے پاس ایک اچھی اور ایک کافی ریزن ہونی چاہیے ٹو بلیو، جس پہ یقین کیا جائے، دا سیم ٹو بی ٹرو، کہ یہ ٹرو ہے، اور یا کوئی تیسرا کام سی کیا اپلائز پرمٹس ٹو بی اپلائی ٹو اینی ڈرگ سولڈ، یا کسی کو بھی ایسی اجازت دے دی کہ فلاں دوا بیچ دو، آر اسٹاکڈ، یا اسٹاک کر لو، آر ایگزیبیٹڈ فار سیل، یا بیچنے کے لیے اس کو سامنے لے آؤ، نمائش کر دو، بائی ہم، اس نے دے دیا، تو اس کو آپ نے دے دیا، یعنی دوائی بیچنے والے آپ ہو اور آپ نے جس کو دوائی بیچی ہے تو اس کو کہا اس کو جیسے مرضی بیچ لو بھائی، سامنے رکھ کے بیچ لو یا اسٹاک کر لو، یہ دوائی مہنگی ہونے والی ہے، یہ وہ، اس طرح کوئی بھی کام کر دیا، ویدر آن دا کنٹینر اور لیبل اور ان اینی ادر مینر، کوئی بھی دوا کی بوتلیں دے دیا آپ نے یا لیبل، یا کوئی بھی کسی مینر سے آپ نے اس کو اجازت دے دی، وارنٹی گیون ان رسپیکٹ آف اینی ادر ڈرگز، یا کوئی آپ نے وارنٹی دے دی کسی اور ڈرگ کے متعلق، یہ سی کنڈیشن تھی، آر امپورٹس، یا آپ نے باہر سے منگوائی، مینوفیکچر، یا آپ نے تیار کی، فار سیل، بیچنے کے لیے، آر سیلز اینی ڈرگ انڈر دا نیم ادر دین دا رجسٹرڈ نیم، یا آپ نے دوا بیچی کسی اور نام سے جو اس کا رجسٹرڈ نام تھا اس کے علاوہ، جیسے آپ نے کوئی دوائی تھی، جیسے آپ فیبرول لے آئے، ایک مثال دے رہا ہوں بیٹا، اور آپ نے اس کو پیناڈول بنا کے بیچ دیا، ٹھیک ہے، اس کا نام رجسٹرڈ تو فیبرول تھا، آپ نے اس کو پیناڈول بنا کے بیچ دیا، اور یا تیسری کنڈیشن، یہ پھر مزید ای کنڈیشن آ جائے گی، ایکسپورٹ امپورٹ، یا باہر بیچ دیا، باہر سے منگوا لی، اور مینوفیکچر، یا دوائی ایسی بنا لی فار سیل، بیچنے کے لیے، آر سیلز، یہ بیٹا یہ سارے لفظ بار بار آئیں گے، آگے کنڈیشن دی ہوتی ہے، اینی ڈرگ، کوئی بھی ایسی دوا، ود وچ اینی سبسٹانس، جس میں کوئی بھی ایسا سبسٹانس تھا، وچ شوڈ ناٹ ایکچولی بی اٹس کمپوننٹ، جو اس کا کمپوننٹ نہیں تھا، جیسے آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ نے کہا جی اس میں کیلشیم موجود ہے، کیلشیم کی گولیاں، یہ کیلشیم کی کمی پوری کریں گی، اور دوا بنا رکھی تھی آپ نے ٹیبلٹ یا پڑیا کی فارم میں یا ساشے تھا، اس میں کیلشیم تھا ہی نہیں، یہ بھی غلط بیانی کر دیا آپ نے، وہ کمپوننٹ بتا دیا آپ نے، ہیز بین مکسڈ اور پیکڈ سو، یا اس طریقے سے آپ نے مکس کیا یا پیک کیا، سو ٹو بی ریڈیوس اٹس کوالٹی اور اسٹرینتھ، یا جس سے اس کی کوالٹی یا اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہو گئی، ٹھیک ہے، ریڈیوس ہو گئی، یا تو کوئی سبسٹانس تھا ہی نہیں، یا کیا بھی مکس تو اتنی اس مقدار میں کیا کہ اس کی کوانٹٹی اتنی رہی نہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ باہر سے کچھ دوائیاں منگوائی جاتی ہیں جو اچھی اعلیٰ ہوتی ہیں، ایک پتہ آتا ہے تو اس کے یہاں پہ سیم پیکنگ کر کے 10 پتے بنا دیے جائیں، ٹھیک ہے، تو مکس کر کے اس میں اثر تو ہوگا لیکن بہت کم ہوگا، یعنی ایک پتے میں جو اثر ہونا تھا وہ 10 پتوں میں مکس اپ ہو گیا، تو کوالٹی اور اسٹرینتھ اس کی کم ہو گئی، فار وچ اینی سچ سبسٹانس، تو ایسا کوئی بھی سبسٹانس ہوگا، ہیز بین سبسٹیٹیوٹڈ ہولی اور ان پارٹ، جس کا آپ نے متبادل کر دیا مکمل طور پہ، یا اس کا کوئی حصہ متبادل کر دیا آپ نے، تبدیل کر دیا، تو ایسی تمام کنڈیشنز میں یہ جو کنڈیشنز دے رکھی تھی، کون سا بیٹا، یہ دوسری کنڈیشن کی، اے بی سی ڈی ای، یہ 5 اگر کوئی صورتحال کر دی تو پھر کیا سزا ملے گی، شیل بی پنشیبل، یہ قابل سزا ہے، ود امپرنجمنٹ، اس کو جیل ہوگی، فار ٹرم وچ میں بی ایکسٹینڈڈ ٹو 7 ایئرس، جو کہ 7 سال تک بڑھائی جا سکتی ہیں، اینڈ ود فائن وچ میں بی ایکسٹینڈڈ ٹو 1 لاکھ روپیز، اور اس میں فائن ہوگا کتنا، 1 لاکھ روپیہ۔ تو یہ بیٹا آپ نے کنڈیشنیں اچھی سی یاد کر لینی، بے شک ان کو اردو میں لکھ کے یاد کر لو، میرا باتیں سن کے ترجمہ لکھ کے ان کو اردو میں لکھ لو اور ان کو یاد کر لو، تو یہ 7 سال قید ہو سکتی ہے اور 1 لاکھ جرمانہ۔ پھر تیسری چیز ہے بیٹا، وین ایور obstructs an inspector in the exercise of any power، جب کوئی بھی روکنے والا یا انسپیکٹر جس کے اوپر پاس پاور موجود تھی، conferred upon، آیا ہے آپ کے پاس، him، اس کے پاس، بائی اور انڈر دس ایکٹ، اس ایکٹ کے تحت، اور disobeys the lawful authority of any inspector، تو آپ نے اس کے آگے بدتمیزی کی ہے
اس کا جو لافل اتھارٹی تھی اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کا ڈس اوبے کیا ہے کسی بھی انسپیکٹر کا، شیل بی پنشیبل، اور یہ بھی پنشیبل ہے ود امپریزمنٹ، اس کو جیل ہوگی فار ٹرم وچ میں بی ایکسٹینڈڈ ٹو 1 ایئر، جو کہ 1 سال تک قید ہو سکتی ہے، اور ود فائن وچ میں بی ایکسٹینڈڈ ٹو 10,000 روپیز، اور اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے 10,000 روپے کا، اور ود بوتھ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹا کنڈیشن بنا دی ہے اس نے کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی کے ساتھ انسپیکٹر کے ساتھ بدتمیزی کی تو 10,000 تک جرمانہ اور 1 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی کنڈیشن کیا ہے بیٹا، سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف دا سب سیکشن 1، اگر آپ نے جو سب سیکشن 1 تھا، سب سیکشن 2 تھا اینڈ سب سیکشن 3 تھا، یہ جو 3 سیکشن تھے، وین ایور ہمسیلف بائی اینی ادر پرسن آن ہز بہاف کنٹراوینس، کسی اور شخص نے آپ کے بہاف پہ ان تینوں سیکشنز کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر دی جو اوپر گزر چکے ہیں 1 2 3 والے، لیکن آپ نے خود نہیں کی، کسی اور نے آپ کے بہاف پہ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، کنٹراوینز، خلاف ورزی کیا آف اینی پروویژنز آف دس ایکٹ اور اینی رول، کوئی بھی ان ایکٹ میں یا جو اس کے رول ہیں جو ABCD ہیں ان میں، پنشیبل، یہ بھی قابل جرم ہے، ود امپریزمنٹ فار ٹرم وچ میں بھی ایکسٹینڈڈ ٹو 5 ایئرس، تو یہ جیل ہوگی آپ کو کم از کم 5 سال کے لیے، اور ود فائن یا جرمانہ ہوگا وچ میں ایکسٹینڈڈ ٹو 50,000 روپیز، اور جو کہ 50,000 تک ہو سکتا ہے، اور ود دا بوتھ یا دونوں ہی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 5 سال قید بھی اور 50,000 جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ نوٹ کرنا ہے بیٹا، پینلٹیز کوڈ بی چینج ٹائم ٹو ٹائم بائی گورنمنٹ، اور پینلٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ تھی آپ کی بیٹا پینلٹیز۔ تو آج کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی۔ فارمیسی ایکٹ 1967 وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔